السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ خبردار، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ایماندار اور تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، ایماندار ہیں اور تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، متقین ہیں۔ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہیں۔ یہی لوگ حقیقی معنوں میں کامیاب ہیں۔ اکثر یہ ایک بچہ یہ جو آیات ہیں اسمبلی میں تلاوت کرتا ہے تو میرے ذہن میں یہی آیا کہ چلو اس کا ترجمہ اور ان کے حوالے سے کچھ ایک دو واقعات وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ کے اولیاء جو ہیں وہی کامیاب ہیں، اور اللہ کے اولیاء کا تذکرہ اور ذکر اس لیے کرنا چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے پیار کیا تاکہ ہم بھی ویسے پیار کریں۔ ہمارے لیے ایک انکریجمنٹ ہو، ایک حوصلہ افزائی ان کے حالات کو پڑھ کر سن کر ہمیں ملے۔ کس طرح انہوں نے سنت کی پیروی کی۔ اقبال نے کہا نا، عطا اسلاف کا جذبے درو کر، شریک زمرہ لا یزنو کر، کرب کی کچھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر۔ ہاں، اگر اولیاء کا کوئی عمل ایسا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا اجتہاد ہے قرآن و سنت میں نہیں، تو یہ ان کا ذاتی معاملہ میں ان کا ادب قائم رکھنا ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی میری رائے اجتہاد تم دیکھتے ہو قرآن و سنت سے ہٹ کر ہے تو قرآن و سنت کی پیروی کرو۔ تو واقعات صرف میں عرض کروں گا اللہ کے ولیوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے امام ہیں۔ جب بھی قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں نا تو ان کی آراء اجتہاد کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ اتنے بڑے امام، ہمارے بڑے صغیر میں زیادہ تر لوگ سنت کو انہی کے ذریعے سے فالو کرتے ہیں۔ خلیفہ وقت یا حاکم وقت کہہ لیں، حاکم وقت، اس نے انہیں چیف جسٹس کا عہدہ جو ہے وہ پیش کیا، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کی حاکمیت میں اس عہدہ کے ساتھ صحیح معنوں میں وفا نہیں ہو سکتی۔ تو جو اس وقت کا حاکم تھا اس نے کہا دیکھیں اس کا انداز دیکھیں نا، اس کی گفتگو سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا مزاج کیسا تھا۔ بے ادبی سے بولتا ہے، کہتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہاں سے اندازہ لگا لیں تو اس حاکم کا مزاج کیسا ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو فقاہت میں اپنی مثالات پیدا کیا ہے۔ فوراً بڑے حاضر جواب تھے، قرآن و سنت سے منور ان کا سینہ تھا۔ کہتے ہیں دیکھو فیصلہ آپ نے کر دیا ہے، اگر میں اہل نہیں تو پھر تو ٹھیک ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اہل ہوں اور جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹا چیف جسٹس نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں شکلوں میں فیصلہ ہو گیا ہے کہ میں اس عہدے کا اہل نہیں ہوں۔ اسے غصہ آیا، پھر امام صاحب کو اس نے جیل میں بند کر دیا اور وہیں پر ان کی وفات ہوئی۔ آج ہم کہتے ہیں جی کوئی بھی اس عہدے پہ ہوگا تو ایسے ہی کرے گا، لہذا بھی کر لیں، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں۔ کون سی مجبوری ہے؟ اگر ہم ائمہ کو فالو کرتے ہیں تو یہ کتنا بڑا ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ یہ لوگ تھے جن کی زندگیاں قرآن و سنت کے سانچے میں ڈلی ہوئی تھی۔ دوسری مثال امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، جو وقت کا حاکم تھا وہ گمراہ ہو گیا اور اس نے کفری عقیدہ اپنا لیا کہ معاذ اللہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ تمام مسلمانوں کے نزدیک یہ عقیدہ کفر ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ نے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں۔ اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق ہے۔ اب جو حاکم وقت تھا اس نے اپنے ساتھ پھر مولوی بھی بلا لیے، وہ لوگوں کو بلاتے، غیر پریشر تھا گورنمنٹ کا، جو بھی اسٹیٹ کا، سامنے کو ٹھہرتا ہی نہیں تھا، آزمائش کا وقت آ گیا۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی وہ سٹینڈ لے گئے۔ اب اس کے دربار میں وہ بڑے بڑے مولویوں کو بلاتا، ایک طرف کی اللہ
اللہ کا شیر ایک طرف ہوتا، باقی سارے جو ایک طرف ہوتے، یہ دلائل دیتے، دلائل کی دنیا میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو بے بس کر دیتے۔ جب اسے سمجھ آ گئی کہ ہم ان کی آگے بے بس ہیں، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو جیل میں ڈال کے تشدد کیا۔ اقبال نے کہا ہے نا، ہزار خوف ہو لیکن صبح ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خرید۔ تو بہرحال امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ جیل میں ہی تھے، وہ حاکم مر گیا، نیا آیا تو ان کا وہ کیا کہتے ہیں، ان کا عقیدت مند تھا، حالات بدل گئے۔ تو یہ اللہ کی اولیاء کی جو زندگیاں ہیں نا، جب ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی، کیسے اللہ کے نبی سے محبت کی، اللہ کے نبی کی سنت سے محبت کی، کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو سنت کے سانچے میں ڈھالا۔ تو جب ہم ان کے حالات پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگان دین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آمین۔